بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھلی ہوئی روشن کتاب کی۔ فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے تاکہ آپ لوگ اسے خوب سمجھ لیں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بڑا ہی پیارا قصہ۔ احسن القصص، قصوں میں سے ایک بڑا پیارا قصہ، بما اوحینا، تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، ہم ایک پیارا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس کی خبر رکھنے والوں میں سے نہ تھے۔ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، کیا کہا؟ کہا یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے خواب میں دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے، اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 2 بیٹے تھے آپ کے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، جو ایک والدہ سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ کچھ لوگ ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ کی ساتھ عادتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بڑے نفیس، بڑے فرما بردار، بڑی میٹھی ٹھنڈی بات کرنے والے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیارا بھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، باقی محنت کرنے کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور آج اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ساری زندگی لوگوں نے ماں بیٹے کا پیار بیان کیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے باپ بیٹے کا پیار بیان کیا اور انوکھے انداز میں بیان کیا۔ یعنی باپ اور بیٹے کے پیار کا بھی کوئی شخص کسی جگہ تصور کر سکتا، اسے ماپا اور تولا جا سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام، آپ بڑا پیار کرتے تھے تو باقی بھائی تھوڑا حسد کرنے لگے، انہیں جلنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اپنے والد سے کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی سازش رچے۔ کیوں رچے؟ اس لیے کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن۔ کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دل ہے، لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا۔ بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے، پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ دو۔ حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا، 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے۔ بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا، 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، بعد مفسرین نے لکھا ہے
ایک تو کرتا وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا، تو ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے، تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا، ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا، دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا، تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگے زور زور سے۔ حضرت یعقوب پریشان ہو کے باہر آئے، چونکہ وہ بکریاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، تو کہا بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں پڑ گیا؟ تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا پر حضرت یوسف کو لے گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا وہ کرتا دیکھا تو کرتا دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانہ تھا بھیڑیا، یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتا کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھائی، کرتا پھٹا بھی نہیں اور یوسف وہ سارا کھا گیا۔ اب یہ روز وہاں بکریاں چرانے جاتے تھے، یا جناب یعقوب تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے، جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ یوسف ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا۔ اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا، جب آپ واپس اوپر زندہ نکل آئے تو بھائی پھر حیران ہو گئے، ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ 3 دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے۔ لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے نا اس سے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تمہیں چاہیے تو لے لو، سستا بیچ دیں گے۔ حضرت یوسف کا قول بعد مفسرین نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، کنویں میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا تم 20 درہم دے دو اور لے لو۔ 20 درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا۔ وہ لے گئے مصر کی منڈی میں، وہاں قیمت لگنے لگی، کتنے ہزار، اتنے ہزار، اتنے ہزار۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف کہتے میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا، اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی، جس کی بولیاں لگ رہی۔ عزیز مصر آ گیا، مصر کا جو مال خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا۔ اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا، بہرحال عزیز مصر آیا، خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا، وزن کے برابر چاندی تول کے دی، وزن کے برابر اس نے ہیرے جواہرات دیے، پھر گھر لے گیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا، جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا۔ فرماتے ہیں محبت ملنے لگی، پیار ملنے لگا، گھر میں بڑی خوشی سے رہنے لگا، پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آزمائش پر آزمائش ذرا دیکھیے گا، پہلے باپ کا پیار، پھر کنواں، پھر کنویں سے بچ گئے تو مصر کی منڈی۔ فرماتے ہیں وہاں سے میں بچ کے آیا، عزیز مصر کے گھر رہنے لگا۔ زلیخا فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی، اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے، جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا، کرتا پھٹ گیا۔ ابھی آپ دروازے تک پہنچے تھے، عزیز مصر خود آ گیا۔ اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے مکر کیا، زلیخا نے، کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے، اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے، اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے، بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہنی پڑتی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر چپ ہے۔ زلیخا نے بڑی باتیں کی،
ایک دانا آدمی تھا، قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا، ایک عقل مند بولا. اس نے کہا دیکھو نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو، اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی. حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی. تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں، وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا، وہ ایک 4 مہینے کا وہ قریب تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی. زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا، جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کے کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا، اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے. کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا. کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی. تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی. اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی. تو بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک غلام پہ. تو زلیخا کہنے لگی تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ رہ کے کہانیاں سناتے رہتے. انہوں نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا، تو نے ابھی یہ کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے. تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ. اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں. ساری عورتوں کو بٹھایا، ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا، ایک ایک چھری دی، اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ. تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لی اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا عزت والا شان والا فرشتہ ہے. تو حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئی ہے پھر تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی. تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگے. اتنی دیر تک شراب ناجائز نہیں تھی، تو اس کو شراب پلائے گا، یہ اس کی تعبیر ہے. وقت گزرتا گیا. وقت جو ہوتا ہے نا، وقت یہ خود بخود لوگوں کی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے. ایک وقت میں نا پراپوگنڈا ہوتا ہے تو ہر آدمی پراپوگنڈے کا شکار ہوتا ہے. پھر جب وقت گزرتا جاتا ہے تو خود بخود وقت کا گزرنا کچھ چیزوں کا خود بخود حل بن جاتا ہے. حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو جب 12 سال بیت گئے تو بادشاہ نے عزیز مصر نے خواب دیکھا. اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گائیں کو کھا گئی، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں. اپنے وزیر سے کہنے لگا کوئی تعبیر والا بندہ ملے. اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی تعبیریں بڑی سچی ہیں. کہا وہ کون؟ کہنے لگے جناب یوسف. تو قید خانے میں پیغام بھیجا حضرت یوسف کو کہ خواب کی تعبیر بتائیں. تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے باہر نکالو، یہ نہیں فرمایا. فرمایا تعبیر یہ ہے کہ جو 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ 7 سال تنگ دستی رہے گی، اور 7 سرسبز بالیاں دیکھی ہیں تو پھر 7 سال اللہ خوشحالی دے دے گا. اور فرمایا یہ جو تم نے گائیں دیکھی ہیں موٹی تازی وہ کھا گئی، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوشش کرنا کہ جو تمہارے پاس دن یہ چل رہے ہیں جن میں سرسبز و شاداب ہے کھیتیاں، تو 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا، بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، باہر نہ نکالنا. اور پھر اگلے جو خشک سال ہوں گے نا، وہ یہ جو جمع پونجی کی ہوگی نا، اس کی برکت سے وہ 7 سال آسانی سے. اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے اس آیت پر. صوفیاء اور بزرگ تو کہتے ہیں نا سارا اللہ کے راستے میں دے دو، یہ بھی بات اچھی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے کچھ چیزیں سنبھال کے رکھے تو یہ بھی سورہ یوسف سے ثابت ہے. یہ بھی سورہ یوسف سے، تو یہ بھی کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس پر کوئی شخص تنقید کر سکے. آمدام برسر مطلب حضرت یوسف نے جب تعبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں باہر نکالو. آپ فرمانے لگے میں نہیں نکلتا بھائی، نہیں نکلتا میں جیل سے، یہی ٹھیک ہوں میں. آپ کیوں نہیں نکلتے؟ کہنے لگے پہلے اعلان کر کے لوگوں کو بتا کہ میں بے قصور ہوں. وہ جو تو نے پراپوگنڈا کیا نا اپنے منہ سے اعلان کر. اس نے جناب زلیخا کو بلایا، ان عورتوں کو بلایا
وہ عورتیں ساری سامنے آئیں، انہوں نے گواہی دی کہ یوسف تو بے گناہ ہے، پر سال کتنے لگ گئے؟ اللہ اکبر، 12 سال لگ گئے۔ یقین کریں کچھ لوگوں کو یہ ثابت کرنے میں نہ کہ میں ٹھیک ہوں، زندگی بیت جاتی ہے، اور میں تمہارا خیر کا ہوں، زندگی بیت جاتی ہے۔ لوگوں کو ہوش تب آتی ہے جب مزار پر چادر ڈالنے کا ٹائم آ جاتا ہے، ہوش تب آتی ہے، لیکن پھر ہوش کا کوئی فائدہ۔ 12 سال کے بعد بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو خواب میں نے آپ کو سنایا اب کرنا کیا ہے؟ تو حضرت یوسف کہنے لگے تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ کرنا ہے تو پھر یہ خزانے کی ذمہ داری میری لگاؤ، اگر کوئی قابل آدمی ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کر سکتا ہے۔ یہاں ہر بندہ ہی آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے دے دو ڈیوٹی، لیکن قابل ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کرے اور سمجھے کہ میرے علاوہ کسی کے لیے مشکل ہے تو پھر وہ آگے بڑھے۔ حضرت یوسف نے جب کہا تو انہوں نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا، پھر ایک وقت آیا کہ وہ عزیز مصر ہی بن گئے۔ قحط پڑ گیا، جب مصر میں قحط پڑا تو دائیں بائیں بھی قحط پڑا، کنعان کے آپ رہنے والے تھے، وہاں بھی قحط پڑا۔ حضرت یعقوب بیٹے کی یاد میں رو رو کے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور یارو باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی پتہ ہے باقی تمہیں تحفے دیتے ہیں، باقی تم سے محبت کرتے ہیں، تو باپ تو بیٹے کو اپنی جوانی دے دیتا ہے، اپنی جوانی اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے۔ باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ سنگیو کوئی نہیں تول سکتا، بچے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں نا ابا جی کے سامنے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہی بڑا پیارا لگتا ہے، کا آنا جانا ہی بڑا پیارا لگتا ہے۔ باپ کا تو قد روز اونچا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے لال عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی رو رو کے۔ بھائی حضرت یوسف کے جب قحط پڑا تو انہیں پتا چلا کہ ایک واحد شہر مصر ہے جہاں گندم سٹاک ہے، کیونکہ حضرت یوسف کو پتا تھا، خواب بادشاہ دیکھ چکا تھا، تو آپ نے مال 7 سالوں کے لیے جمع کر لیا۔ اب بھائی آئے، اللہ اکبر، دشمن سامنے نظر آئے، مخالف حاسد، تو پھر انسان ٹھہرا رہے اور انسان کمزور نہ ہو، طاقتور ہو، اتنا طاقتور ہو کہ حکمران ہی بن گیا ہو۔ ذرا نبیوں کے حوصلے بھی دیکھنا، پیغمبروں کے حوصلے بھی دیکھنا۔ بھائی آئے، کہا گندم چاہیے، تو جناب یوسف نے اوہو پائیاں جیا ساکھ نہیں کوئی جو وچ خار نہ ہوئے۔ ہاں، اور میاں صاحب فرمایا کرتے تھے پائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے پائی پائیاں دے ویری۔ بھائی جیسے ہی داخل ہوئے تو جناب یوسف کی آنکھیں بھر آئیں، رو پڑے، او میرے بھائی آ گئے، رو پڑے۔ وزیر مشیر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو کیا ہوا، رو پڑے اور بھر بھر کے گندم دی، اس کو اشارے کرتے چل تھوڑی اور ڈال دے، چل تھوڑی اور ڈال دے۔ جب بھائیوں کو دے چکے تو پھر فرمانے لگے کہ شاید اس سے گزارا نہ ہو، عہد لے کے قسم لے کے بھیج دیا حضرت یعقوب نے۔ جناب بنیامین بھی پہنچے مصر میں، یہ دونوں ایک ماں سے تھے، سگے دونوں تھے۔ حضرت یوسف نے جناب بنیامین کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ذرا باتیں باتیں کر کے نا ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، اچھا نہیں ہے جگہ، آپ ادھر آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ بھائی تھا نا سگا، اچھا چلو ٹھیک ہے آپ ادھر آ جاؤ۔ بھائی کو ساتھ بٹھا لیا۔ ابھی جب چیزیں دینے لگے تو کان میں کہنے لگے، وہ پریشان تھے نا حضرت بنیامین کی یہ بندہ کیا کر رہا ہے، تو کان میں کہنے لگے میں بھائی ہوں تیرا، میں یوسف ہوں۔ تو اس طرح کہا یار تھوڑے دن میرے پاس رہ نہیں جاتا؟ حضرت بنیامین کہنے لگے رہ جاتا ہوں۔ رہ گئے جناب بنیامین۔ اب کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بنیامین کے جو بوری تھی اس کے اندر انہوں نے تھیلے کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا اور فرمایا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے، ہمارا پیالہ کیسے، یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے، کہا پیالہ کیسے آیا اس کے تھیلے پہ، لہذا یہ ابھی ہم رہے گا ہمارے پاس، دیکھیں گے۔ وہ باقی چلے گئے تو یہودا کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا، میں یہی ٹھہروں گا، اس لیے کہ میں باپ کو کیا بتاؤں گا کہ پہلے بھی میں کرتا میں ہی لے کے گیا تھا یوسف کا، اب میں کیا بتاؤں گا۔ واپس گئے اور جا کے بتایا کہ جناب بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا ہے، معاملہ بن گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے پیالہ آیا ہے، شاہی پیالہ۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے
بنیامین کو بھی لے جا رہے ہو، پہلے میں بھروسہ کر کے یوسف کے معاملے میں پریشان ہوں۔ فرمایا اس طرح کرو، جاؤ ڈھونڈو جا کے میرے یوسف کو، اور ڈھونڈو جا کے میرے بنیامین کو، جاؤ تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ بھائی دوبارہ آئے، گندم بھی ختم ہو گئی تھی، آتے ہی کہا کہ اے عزیز مصر، بڑی بری حالت ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے باپ کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں، مہربانی کرو کچھ گندم بھی دے دو، اور اس طرح کرو کہ ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور ہمارے والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں بھی سننے لگے اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے، غور سے۔ تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا تو حضرت یوسف کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمانے لگے میں یوسف ہوں۔ قال انا یوسف، کہنے لگے میں یوسف ہوں، اور حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع، یہ نہیں فرمایا میں نے بڑے تقوی کی، یہ پرہیزگاری کی تو بچ گیا، فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی صبر کرے گا، اللہ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر فرمانے لگے جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں، جاؤ ایک دم ہی اسی وقت ہی فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور فرمانے لگے میری دعا ہے کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کر دے۔ پھر فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ، میرا کرتا، اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا، امید ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، جاؤ لے جاؤ۔ تو وہ کرتا لے کے گئے، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ دیکھو اللہ والوں کے وجود سے جو چیز لگ جائے تبرک بن جاتی ہے۔ تو وہ کرتا لے کے گئے، بھائی ابھی دور ہی تھے، تو قرآن مجید کہتا ہے ابھی وہ دور تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بھئی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے نا یوسف کی، اللہ اکبر، کون اندازہ کرے باپ اور بیٹے کی محبت کا، مجھے نا خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا تو روشنی واپس آ گئی۔ کعبہ جی ذرا چل کے دیکھو تو صحیح رب نے آپ کے بیٹے کو کتنی شانیں عطا فرمائی۔ چلو نا، یہ 72 لوگ تھے جو یہاں سے چلے کنان سے، اور ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت یوسف آئے، ہزاروں کا لشکر لے کے والد کے استقبال کے لیے۔ اور جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو امام غزالی فرماتے ہیں 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے ہیں، ایک حضور بڑا روئے ہیں امت کے غم میں، اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہیں حضور کے وصال کے بعد، اور تیسرا فرماتے ہیں یعقوب بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے بڑا ہی، اور چوتھے امام زین العابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد۔ یہ 4 لوگ بڑا ہی روئے۔ پھر جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے، اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کریں، اوپر تو ذرا نظر اٹھائیں، فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کی والدہ، اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت یوسف کہنے لگے ابا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، یہ وہ میرا خواب ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بھگ 23 سال، کچھ نے لکھا ہے 40 سال مصر میں رہے، اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا، مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہے۔ وہاں جا کے وہ دفن ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سالوں حکومت کی مصر پر، پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی، اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا، ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا ہے، اس لیے کہ جس طرف ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے حضرت یوسف کو دفن کیا جائے۔
اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے. تو ان کو وہاں دفن کیا گیا, پانی چھو کے گزرتا تھا, لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے اور مصر سرسبز و شاداب رہتا تھا. اور پھر حدیث پاک میں موجود ہے, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا. حضور نے فرمایا کچھ مانگ لو. اس دیہاتی سے حضور نے فرمایا ہے آج وہ مائل باتا, اور بھی کچھ مانگ لے. تو وہ کہنے لگا حضور آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا ہے افسوس, مانگا بھی تو کیا مانگا. حضور نے فرمایا چل کچھ اور مانگ لے. کہنے لگا چلے آنے جانے کے لیے کرایہ بھی دے دیں, زادرہ بھی دے دیں, کھانے کیا مانگا. تو حضور علیہ السلام نے اسے دے دیا. تو محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑھی اچھی تھی. کہا وہ بوڑھی کون سی بوڑھی. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جب آپ مصر سے نکلیں تو حضرت یوسف کی قبر کو کھود کر ان کا تابوت بھی ساتھ لے لیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ کیسے پتہ چلے گا. فرمایا وہ تو آپ نے خود ہی پتہ کرنا ہے کہ وہ تابوت کہاں ہے. وہ دریا کے اندر تھا. کیسے پتہ کرنا ہے. پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک بوڑھی اماں ہے, اسے پتہ ہے تابوت کہاں ہے. وہ کدھر ہے تابوت. تو بوڑھی اماں کو پتہ ہے. حضرت موسیٰ بوڑھی کے پاس گئے, کہنے لگے اماں وہ تجھے پتہ ہے یوسف کی قبر کہاں. کہنے لگی پتہ ہے. تو کہا اماں پھر بتا دو. کہنے لگے مفت میں بتا دوں, نبی کے مزار کا ڈریس اور فری میں بتا دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو حضرت سیدنا موسیٰ فرمانے لگے چل قیمت لے. طبرانی کی حدیث ہے, حضور بیان فرماتے حضرت موسیٰ کہنے لگے بتا کیا لے گی. کہنے لگی مجھے نا جنت میں وہ والا مکان دلائیں جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام ہو, میری اور آپ کی دیوار کٹھی ہو. کیا عقیدہ کند. اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چل اماں مہربانی کر جنت مانگ لے, اب تو پڑوس ہی مانگنے لگ گئی ہے. تو اب نبیوں کا درجہ تو بڑا ہوگا, تو دینے والا اللہ ہے, میں دعا کرتا ہوں. تو کہنے لگی جی ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں دیتے تو میں ایڈریس نہیں بتاتی. تو حضور فرمانے لگے اس سے تو وہ اچھی تھی. حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ نہیں بتا رہی تو اب کیا کروں. فرمایا موسیٰ وعدہ تو کر لے, مکان میں دے دوں گا, وعدہ کر لے. تو حضرت سیدنا یوسف کا مرتبہ دیکھیے کہ ان کے مزار کا پتہ بتانے کے لیے, مزار کا پتہ بتانے کے لیے اس خاتون نے حضرت موسیٰ سے جو قیمت لی وہ یہ تھی کہ میں جنت میں آپ کی پڑوسی بنوں گی پھر ایڈریس بتاؤں گی. تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو پھر اس نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ مزار ہے. یہ تقریباً سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ وہ وہاں سے نکال کے تابوت کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے. یہ وہ واقعہ جسے قرآن نے احسن القصص قرار دیا. اللہ کریم نے ہمیں اس واقعے میں یہ بتایا ہے کہ معاملات زندگی سے گھبرایا نہ کرو. جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے نا تو پھر اللہ دو آسانیاں عطا کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں جو آسانیوں والے ہوتے ہیں نا آزمائشیں بھی انہیں آتی ہیں. جو لاڈلے زیادہ ہوتے ہیں کئی دفعہ تکلیفیں بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ لاڈلوں کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے, لیکن تکلیفیں بھی زیادہ انہیں آتی ہیں. حضرت یوسف لاڈلے تھے تو سیدھے کنویں میں گئے تھے, لیکن اللہ بڑا کریم ہے, بھائیوں نے 20 درہم قیمت لگائی تو رب کریم نے فرمایا دیکھنا پھر میں اپنے یوسف کی کیا قیمت بیان کرتا. پھر کروڑوں اور اربوں قیمت لگی, پھر کہاں کی آزمائش تھی, کہاں کی بات تھی. وہ ہر جگہ صابر رہے, کسی جگہ ان کا کوئی شکوہ نظر, ایک تقوی, دوسرا صبر, خاموشی. ہم لوگ نا بول کے لڑ کے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھنا, آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, صبر کرنا اور کام کرنا, صبر کرنا اور اپنے حصے کا رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگنا, رزلٹ رب کریم کی مرضی کا. نتیجہ صبر کریں اور اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں, پھر دیکھیں اللہ کتنا عطا فرماتا ہے. ڈیوٹی میں بھی کمزوری نہ کریں اور بے صبری کا مظاہرہ بھی کبھی نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف کا صدقہ نصیب فرمائے. آخر دعوانا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऐसा अनोखा वाक़या है जिसे कुरान करीम में अहसनुल कसस कहा गया है और जिसको अल्लाह पाक ने सब किस्सों से प्यारा किस्सा कह दिया, तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि इस किस्से की कदर व मंजिलत और खूबी क्या है। आज हम आपको वही किस्सा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे हज़रत ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुई और फिर सच्ची तौबा के बाद इन दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात उनके लिए दर्दनाक क्यों थी? अल्लाह पाक ने उनके बतन से कौन से दो पैगंबर पैदा किए? आज यही तफसील बयान करेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, राइल जो कि तारीखी किताबों में ज़ुलेखा के नाम से मशहूर हुई, वो बादशाह तैमूज़ की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थीं। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि 9 साल की उम्र में ज़ुलेखा को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है, तो वो उसी वक्त उनकी दीवानी हो जाती है। कुछ सालों के बाद उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दोबारा ख्वाब में अजीज़ मिस्र के रूप में नजर आते हैं और ज़ुलेखा बीबी की किस्मत ऐसी कि उसी साल अजीज़ मिस्र का रिश्ता उनके लिए आ जाता है। वो फौरन शादी के लिए हाँ कर देती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही अजीज़ मिस्र हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, उस वक्त अजीज़ मिस्र फ़ौतिकार बिन रुहैब था। शादी की रात उनको पता चलता है कि ये लड़का वो नहीं है जो मुझे ख्वाब में नजर आता है। कुछ ही अरसे बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बिकने के लिए लाए जाते हैं और ज़ुलेखा के शौहर अजीज़ मिस्र फ़ौतिकार बिन रुहैब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वज़न के बराबर सोना और कुछ रेशमी कपड़े देकर खरीद लेता है और अपने घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, मिस्र वालों में से जिसने उसे खरीदा था उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज्जत व एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या फिर हम इसे अपना बेटा बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखे तो ज़ुलेखा, जो कि पहले ही से आपको ख्वाब में देख चुकी थी और आप पर फरीख्ता हो गई थी, वो आप पर नजर रखने लगी और आपको बहकाने की कोशिश करने लगी। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस औरत के घर में वो था वो उसे बहकाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी कि लो आओ। उसने कहा कि अल्लाह की पनाह, वो तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा हुआ है, बेशक जालिम निजात नहीं पाते। चुनाचे ज़ुलेखा ने दरवाजे बंद कर लिए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही। ज़ुलेखा का कमरा 7 दरवाजों के बाद आता था। ज़ुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 दरवाजों से लेकर अपने हुजरे तक जा पहुंची। वहां जाकर उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ राग़िब करना चाहा। उसने कहा कि आओ मेरे पास, क्या देखते हो? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कैसे गुनाह करूं जबकि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ज़ुलेखा ने समझा कि शायद बुतों की तरफ इशारा है, तो उसने दौड़कर अपने बुतों पर पर्दा डाल दिया और कहा कि अब हमें कोई नहीं देख रहा। तो आपने फरमाया कि इन मसनूई पर्दों से अल्लाह की आंख को देखने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो हर चीज पर कुदरत रखता है। ज़ुलेखा ने आपको पकड़ने की कोशिश की तो आपने हुक्म परवरदिगार से दरवाजे की जानिब दौड़ना शुरू किया और देखा कि दरवाजा खुल गया और इसी तरह आपने 7 के 7 दरवाजे अबूर किए और 7 के 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते रहे। जब 7वें दरवाजे तक पहुंचे तो ज़ुलेखा भी आपके पीछे पीछे थी। ज़ुलेखा का हाथ आपके कंधे पर पहुंच गया और उसने आपको पीछे से पकड़कर खींचा तो आपकी कमीज फट गई। अब आपने 7वां दरवाजा अबूर कर लिया। जब आप बाहर निकले तो देखा कि अजीज मिस्र सामने खड़ा है और पूछ रहा है कि क्या माजरा है। तो फौरन ज़ुलेखा बोली कि आप क्या हुक्म फरमाएंगे उस शख्स के बारे में जो आपकी अहलिया के साथ गलत इरादा रखता हो। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि अजीज मिस्र, मैं नहीं बल्कि इसने मुझे गलत इरादे से बुलाया था।
عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گواہ مانگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ جو زلیخا کا خالہ زاد ہے وہ میری گواہی دے گا۔ اس بچے کو جب لایا گیا تو اس نے گواہی دی کہ اگر پوشاک آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پوشاک پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی تو عزیز مصر نے زلیخا کو کہا کہ یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے اور مکر ہے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف اس معاملے سے کنارہ کشی اختیار کرو اور بھول جاؤ۔ زلیخا نے سوچا کہ میں نے ہر طرح سے یوسف علیہ السلام سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہا، لیکن انہوں نے تو اپنے آپ کو اچھی طرح سے روک رکھا ہے۔ اس نے اپنے خامد کی منت سماجت کی کہ شہر بھر میں یوسف کی وجہ سے ذلیل ہو چکی ہوں، اب بہتر یہی ہے کہ تم یوسف کو قید میں ڈال دو۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب خواب جو کہ عزیز مصر کو آیا تھا، اس کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر کی کچھ عرصے کے بعد وفات ہو گئی اور وہ جاتے جاتے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے گیا۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان ابن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بی بی زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کی شادی کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے۔ پیارے دوستو، عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اس وقت شاہ مصر بھی ہیں، آپ ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم فرمائیں اور آپ کی مدد فرما دیں اور آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی تو ان کا خیال رکھا تھا اور انہیں عزت دی تھی۔ اس پر کسی اور نے اسے بتایا کہ ایسا نہ کیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تھا اور انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور آپ کی وجہ سے ہی وہ 7 سال جیل میں بھی رہے تھے۔ یہ بات سن کر زلیخا خاموش ہو گئی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 1 لاکھ معززین اور اپنے وزیر و مشیروں کو لے کر شہر کی طرف نکلے۔ جس راستے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے گزرنا تھا اسی راستے پر بی بی زلیخا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی۔ جب آپ قریب پہنچے تو وہ کھڑی ہو گئیں اور یوسف علیہ السلام کے پاس آنے پر بلند آواز میں کہنے لگیں کہ وقت نے کیا سے کیا کر دیا، جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بی بی تم کون ہو؟ وہ عرض کرنے لگی کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، کیونکہ عزیز مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے محل میں لایا تھا تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رہنے کی جگہ کو خود صاف کیا کرتی تھیں۔ زلیخا نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکی ہوں، میں کمزور ہو چکی ہوں، غریب اور لاچار ہو چکی ہوں، آپ دیکھ رہے ہو کہ میں بوڑھی بھی ہو چکی ہوں، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ پہلے مصر کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور اب مجھے دیکھ کر دوبارہ میری طرف دیکھنا پسند بھی نہیں کرتے۔ زلیخا کی درد بری داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا کہ کیا آپ کے دل میں اب بھی ہمارے لیے کچھ محبت باقی ہے؟ زلیخا نے کہا جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ یہ باتیں سن کر وہاں سے چلے گئے اور پھر آپ نے حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم نکاح کر لیتے ہیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں گے۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ ان کے پاس آئے، آپ نے نماز ادا کی اور پھر اللہ تعالی سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اللہ تعالی نے دعا کو قبول فرمایا اور بی بی زلیخا کی جوانی واپس لوٹا دی، آپ کی آنکھیں بھی واپس آ گئیں اور وہ آپ پر ایمان لے آئیں، اور اس طرح بی بی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں شامل ہو گئیں۔ زلیخا نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری،
ہر رات جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کو اپنے پاس بلاتے تو زلیخا کہتی میں صبح آؤں گی، اور جب آپ سویرے بلاتے تو کہتی میں رات کو آپ کے پاس آؤں گی۔ بی بی زلیخا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنی مصروف ہو گئی کہ ان کو دن اور رات کی خبر تک نہ ہوتی تھی۔ آخر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میری محبت میں دیوانی تھی، اب تجھے کیا ہوا ہے؟ تو زلیخا نے عرض کی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں محبت کی حقیقت سے آگاہ نہ تھی، اب چونکہ مجھے محبت کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لیے اب مجھے اللہ کی محبت میں کسی کی شراکت گوارا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مجھے آپ کے بطن سے 2 بیٹے عطا فرمائے گا اور وہ دونوں نبی ہوں گے۔ یہ بات سن کر حضرت زلیخا نے اللہ پاک کے حکم کی اطاعت کی بنا پر سر چکا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں کیونکہ آپ کا پہلا شوہر جو کہ عزیز مصر تھا وہ نامرد تھا، تو اسی طرح اللہ نے آپ کو کنوارا رکھا۔ پیارے دوستو، بی بی زلیخا سلام اللہ علیہا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے جو کہ دونوں نبی تھے، جن کے نام افرایم بن یوسف اور میشا بن یوسف تھا۔ پیارے دوستو، یہاں پر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کرا دی تھی۔ حضرت یوسف نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا کہ کیا اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ اے یوسف مجھے ملامت نہ کرو، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے، جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بی بی زلیخا کا خاوند عزیز مصر جو کہ ان کا پہلا خاوند تھا، وہ جب مرا تو آپ باکرہ تھیں۔ تو پیارے دوستو، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان سے شادی کی اور انہیں گوارا پایا، شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھیں تو اس لیے شادی کی پہلی رات ہی بی بی زلیخا نے عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا اور اللہ پاک کے حکم آنے کے بعد حق زوجیت ادا ہوا۔ پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، جگ فانی جگڑا جیڑا ہے، بنا مرشد رہے کیڑا پڑھ فذکرونی اذکرکم، جد میں سبق عشق دا پڑھیا، دریا ویکھ وحدت دا دڑیا، گمن گیراں دے وچ اڑیا، شانایت لایا پار، شانایت لایا پار، جو رنگ رنگیا گھوڑا رنگیا، جو رنگ رنگیا گھوڑا رنگیا، مرشد والی لالی او یار، درمانی دی دھوم مچی ہے، درمانی دی دھوم مچی ہے، نینا تو گنڈ اٹھا لیو یار، جو رنگ رنگیا گھوڑا رنگیا، جو رنگ رنگیا گھوڑا رنگیا، جو رنگ رنگیا، زلف سے آویچ ہے ید بیدا، او چمکار وکھالی او یار، زلف سے آویچ ہے ید بیدا، او چمکار وکھالی او یار، کن فایا کن
آوازہ ہویا کن فایا کن آوازہ ہویا رتی میم وکھالی یار جو رنگ رنگیا گوڑا رنگیا جو رنگ رنگیا آہد کولو احمد ہویا بسمل میم نکالی یار آہد کولو احمد ہویا بسمل میم نکالی یار پاک محمد پیدا ہویا پاک محمد پیدا ہویا 14 طبق دا والی یار جو رنگ رنگیا گوڑا رنگیا جو رنگ رنگیا گوڑا رنگیا جو رنگ رنگیا الستو بربکم نازل ہویا الستو بربکم نازل ہویا کالو بلا گل ڈالی یار کالو بلا گل ڈالی یار کلی شیئن کر کھیڈ مچائے کلی شیئن کر کھیڈ مچائے اپنا آپ سنبھالی یار جو رنگ رنگیا گوڑا رنگیا جو رنگ رنگیا سورہ یاسین مزمل والا بدلا کچھ دوالی یار سورہ یاسین مزمل والا بدلا کچھ دوالی یار لاتا تحرک ذرہ لکھیو لاتا تحرک ذرہ لکھیو دوزخ کی نو ڈالی یار جو رنگ رنگیا گوڑا رنگیا جو رنگ رنگیا لنتا نال البر کولو لنتا نال البر کولو حتی دی رمز پشانی یار حتی دی رمز پشانی یار شب معراج نبی جی والا شب معراج نبی جی والا اوہا وصل وصالی یار جو رنگ رنگیا گوڑا رنگیا جو رنگ رنگیا گوڑا رنگیا جو رنگ رنگیا یا رب خلقت پیدا کی تھی دنیا خواب خیالی یا رب خلقت پیدا کی تھی دنیا خواب خیالی یار سمن بکمن امیون ہوئی یا سمن بکمن امیون ہوئی یا لایاں دی لج پالی یا جو رنگ رنگیا گوڑا رنگیا جو